اور جو قرآن مجید سے دنیا میں محبت کرتا ہے، جو دنیا میں قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، حفظ کرتا ہے. ہمارے ہاں تو لوگ اب اس طرح کے بھی پیدا ہو گئے، کہتے ہیں نہیں قرآن شریف حفظ نہیں کروانا چاہیے بچوں کو. کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو حفظ اس لیے کروایا جاتا تھا کہ قرآن مجید موجود نہیں ہوتا تھا یا کم تعداد میں ہوتا تھا. یہ بھی ایسا ہی ہے، دھوکہ ہے. قرآن مجید شروع سے کثرت میں موجود ہے، کبھی بھی قرآن مجید کی قلت نہیں رہی دنیا میں، ہمیشہ سے شروع سے. دور عثمان غنی سے قرآن مجید وافر مقدار میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں نہیں وہ اب تو سافٹ ویئر آ گئے اور جناب یو ایس پیز آ گئی ہیں اور لیپ ٹاپ آ گیا، اب جس آیت کو چیک کرنا چاہو 1 سیکنڈ میں. تو بچوں کی یہ جو کوالٹی ہے یاد کرنے کی، اس پہ قرآن کے اوپر اس کو صرف کرنے کی بجائے کچھ اور یاد کراؤ. کہ یاد کرا ڈوریمون ان کو یاد کرا دو، مائیکل جیکسن کے گانے ان کو یاد کرا دو، فلاں یاد کرا دو، فلاں یاد، مسٹر چپ پڑھا کے وہ یاد کرا. یہ وہ ہیں جو قوم کو گمراہ کرنے والے حالات، اور یہ وہی ہیں جنہیں خود قرآن بھی نہیں آتا. جس کو قرآن مجید یاد ہے وہ کبھی ایسی بات، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا قاری قرآن تو دنیا میں لوگوں کو قرآن سناتا تھا تو آج مجھے قرآن سنا. تو یہ جو کہتے ہیں نہ قرآن یاد کرو، اس کی کیا؟ یو ایس پی تو موجود ہے، لیپ ٹاپ تو اللہ سے کہے گا یا اللہ وہ لیپ ٹاپ تو تھلے ہی رہ گئے تم سے، وہ ہوتا کہ میں تین کھول کے آیت سنا. ایسے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. جو شخص قرآن مجید کو یاد کرے گا اور پھر اس کے احکامات پہ عمل کرے گا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رک جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرے گا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی تفسیر میں لکھا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن سنا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ بلند بالا مقام پہ چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے کہے گا قاری صاحب ساری زندگی تم لوگوں کو قرآن سناتے رہے، آج تم نے مجھے قرآن سنایا، اب میں رب نہ تم کو قرآن سناؤں، میں رب نہ تم کو قرآن سناؤں. تو قاری صاحب کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑا کمال ہے کہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت فرمائے گا جیسے اس کی شان ہے. ہم اس کو تعبیر تو نہیں لفظوں میں کر سکتے، جیسے اس کی شان ہے. تو جب وہ قاری سنے گا تو اس کے اوپر اس کے اثرات نمودار ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرما لے گا تو قاری صاحب سے پوچھے گا بتاؤ کیسی لگی تلاوت؟ تو کہ یا اللہ جیسا تو نے قرآن پڑھا ویسا تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، ویسا تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. تو یہ اعزاز ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کا.